اور 2 صورتوں کے اندر مچھلی والا کہہ کے پکارا گیا۔ العالمین کی ذات ہے جو تمام معاملات کو حل کرنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق دعوت دیتے رہے۔ یونس علیہ السلام دعوت دیتے رہے، انہوں نے نہیں مانی تو یہ دعا کر دی، اس کے بعد تنگ آ کے عذاب آنے سے پہلے ہی بستی چھوڑ کے نکل گئے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا، میں ہوں محمد اویس۔ مقصد کا ذیشان مجاہد حافظ اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ قاری صاحب سے آج حضرت یونس علیہ السلام کی ہسٹری پہ ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اویس بھائی، حضرت یونس علیہ السلام کا جو تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر مختلف مقامات پہ کیا ہے۔ 6 ایسی صورتیں جن کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ بنی اسرائیل کے یہ نبی تھے۔ 6 صورتوں میں سے 4 صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے نام لے کے ذکر کیا ان کا، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے، اور 2 صورتوں کے اندر مچھلی والا کہہ کے پکارا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی جو ہسٹری تو لمبی چوڑی ہے، لیکن ان کی ہسٹری میں سے ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں وہ 3 پوائنٹ ہیں۔ نمبر 1 کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مختلف حوالہ جات کے اعتبار سے 28 سال کی عمر میں نبوت سے نوازا، اور انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی سب سے پہلے۔ بلکہ جو بھی نبی ہے اس کا کام ہی یہ تھا کہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا۔ انہی میں سے حضرت یونس علیہ السلام کو بھی یہی حکم تھا، اور انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی کہ ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو تمام معاملات کو حل کرنے والا ہے۔ ان کی قوم بھی بتوں کی پرستش کرتی تھی، کیونکہ یہ بتوں کا معاملہ تو شروع ہو گیا تھا حضرت نوح علیہ السلام سے۔ تو بتوں کی عبادت سے منع کیا کہ ان کو چھوڑ دو، ان کو بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور ایک اللہ سے آپ مانگیں جس چیز کی بھی ضرورت ہے آپ کو، اللہ آپ کے معاملات کو حل کرے گا۔ لیکن قوم نے ماننے کی بجائے انکار کر دیا، اور آگے سے دھمکیاں لگانی شروع کر دی، بدتمیزی پہ اتر آئے، اور کوئی نکالنے کی، علاقے سے نکالنے کی دھمکی، مختلف قسم کی دھمکیاں لگانی شروع کر دی۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق دعوت دیتے رہے۔ آخرکار جب تنگ آ گئے بالکل، تو اس وقت اللہ رب العالمین سے عذاب کی بد دعا یعنی کر دی۔ ابھی عذاب نازل نہیں ہوا تھا، تو اس عذاب نازل ہونے سے پہلے ہی حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کے چلے گئے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اب اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نبی کا کام ہے دعوت دینا، صرف دعوت پہنچانا، دعوت دینا۔ نبی بذات خود کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت دینا اللہ کا کام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ جو ہے نا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ جس کو آپ چاہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ رب العالمین ہی دینے والا ہے، آپ کا کام ہے لوگوں تک پیغام پہنچا دینا۔ تو یعنی نبی کے اختیار میں کچھ نہیں۔ ادھر سے ایک مسئلہ یہ بھی ملتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا نبی مختار کل ہے، تو یہ ان کے اس مسئلے کی تردید ہے کہ نبی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ہدایت اللہ رب العالمین ہی دیتا ہے، نبی صرف پیغام پہنچاتا ہے، ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو اسی طرح ہی یونس علیہ السلام دعوت دیتے رہے، انہوں نے نہیں مانی تو یہ دعا کر دی، اس کے بعد تنگ آ کے عذاب آنے سے پہلے ہی بستی چھوڑ کے نکل گئے۔ تو جب بستی چھوڑ کے نکلے تو آگے جا کے کشتی کے اندر سوار ہو گئے، لمبا واقعہ ہے۔ تو وہ کشتی جھولے کھانے لگی، وہ بھنور کے اندر آ گئی، بڑی بڑی چھلیں انہوں نے گھیر لیا۔ اب ادھر کا ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا پہلے کہ تب یہ مسئلہ ہوتا ہے جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر کے نکلا ہو،
اپنے علاقے سے، یعنی جس کے انڈر میں ہے اس کا غلام وہ اپنے آقا کو کی اجازت کے بغیر چلا گیا ہو تو اب وہ کشتی میں سوار ہے تو کشتی اس لیے ایسے کر رہی ہے۔ اب انہوں نے کرا ڈالنا شروع کیا تو حضرت یونس علیہ السلام کے تو ذہن میں فوراً مجھے بات آ گئی کہ میرا مالک کون ہے؟ اللہ، وہ میرا آقا، میں اس کا غلام ہوں، میں اس کو چھوڑ کے اس کی اجازت کے بغیر آیا ہوں۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جب کرا ڈالا تو آپ کے نام نکلا تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ جو ہے نا سمندر میں پھینک دیں۔ اب لوگ آپ کی شخصیت کو دیکھ کے، آپ کے یعنی معاملات کو اور آپ کے انداز گفتگو کو دیکھ کے متاثر ہوئے تھے تو وہ پھینکنا نہیں چاہتے تھے کہ اتنا اچھا بندہ ہے، لیکن انہوں نے بار بار جب کرا ڈالا انہی کے نام نکلا اور پھر یہ چلے گئے سمندر کے اندر۔ جب سمندر میں گئے تو آگے اللہ کے حکم سے مچھلی نہیں نکلی ہے۔ اب ادھر سے ایک مسئلہ یہ بھی ہمارے لیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کو، وہ چاہے نبی ہے، چاہے ولی ہے، چاہے عام ایک علم رکھنے والا ہے، جیسا بھی انسان، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری جو رحمت ہے اس سے نا امید مایوس نہیں رہنا چاہیے، رحمت اس کی وسیع و عریض ہے، ہر وقت اس کی رحمت کے لیے دعا بھی انسان کو مانگنی چاہیے اور امیدیں بھی وابستہ رکھنی چاہیے۔ تو یونس علیہ السلام یعنی گویا وہ چھوڑ کے اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے، آگے سے یہ معاملہ پھر بنا، پھر اللہ کی طرف سے ہی ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی اور کلمات ڈالے گئے، تو انہوں نے پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی مختلف روایات ہیں اور مختلف واقعات بیان ہوئے، لیکن ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر یہ دعا پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو ادھر پہلے جملے میں توحید ہے، توحید کا اقرار لا الہ الا انت، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکلات کو حل نہیں کر سکتا، کوئی اندھیروں سے نکال نہیں سکتا، کوئی مصیبتوں سے نجات نہیں دے سکتا، تو اکیلا ہی ہے، لا الہ الا انت، اور سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں نے اپنی جان کے اوپر کیا ظلم کیا۔ تو انسان غلطی کرتا ہے تو گویا اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے تو یہ غلطی بہت بڑی، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہا، اپنی جان کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ کوئی بھی گناہ کرے گا، فریب، دھوکہ، ڈکیتی، چوری، زنا، گناہ جو بھی کرے گا وہ گویا کہ اپنے ساتھ ہی ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر ہی۔ تو یہی الفاظ کہتے انی کنت من الظالمین، میں نے ہی اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کلمات کہا تو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا، آپ کی دعا کو قبول کر لیا، مچھلی کو حکم ہوا، مچھلی نے پھر اس کو ایک کنارے پہ ان کو پھینک دیا۔ پھر وہ آگے لمبی ہسٹری ہے کہ وہاں بیل تھی، یقطین کے لفظ ہیں کہ وہ گھیا کی بیل تھی، اور مختلف ہے یعنی روایات ہیں اس کے معاملے میں، لمبا چوڑا۔ تو ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ توحید ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ ہر نبی کی دعوت ہے، جو بھی عالم دین ہے، جو بھی ہر بندہ ہے وہ خود بھی توحید اپنائے، اور اگر کوئی بندہ شرک کا کام کر رہا ہے اس کو بھی اس سے منع کرے اور یہ دعوت دے جو انبیاء کا مشن تھا جس کے لیے اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا کام علماء کا، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کو بھی یہ سبق دیا گیا کہ آپ کا کام ہے صرف پیغام پہنچانا، آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ علماء بھی کا بھی یہی کام ہے کہ وہ وراثت کو جیسے انہوں نے ذمہ لیا، ذمہ ان کے لگایا گیا ہے، تو یہ توحید کی دعوت ہے، نہ کہ یہ سمجھے کہ وہ ہم نے اس کو دیا دینی، ہم تو دعوت دے دے کے تھک گئے ہیں، کہتے ہیں نا یار یہ تو بندہ سمجھتے نہیں، یہ تو راہ راست پہ آتا ہی نہیں۔ اب اگر کسی کو بار بار کہہ کے چھوڑ دے گا تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے، تیسری بات یہ کہ وہ اللہ کی رحمت سے کیا ہوا، مایوس ہو گیا، تو پھر یہ بھی مخالفت اللہ تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو یہ تین باتیں ہیں توحید اور یونس علیہ السلام کی ہسٹری سے۔ دوسری بات یہ کہ انسان ہدایت کسی کو دے سکتا چاہے وہ نبی ہو، یہ اختیار اللہ کی ذات کے پاس ہے، کسی اور کے پاس
نہیں ہے، یہ عقیدہ بھی نہیں رکھنا جی۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی معنی میں توحید سمجھ کے خود بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، شرک کے کاموں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے۔